الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کریں۔ یہ دعا اسلام کی خصوصی دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجیے اللہم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، تو آپ ہمیں معاف فرمائیں۔ اور دیکھو لیلۃ القدر جو ہے اس میں ساری رات عبادت ہوتی ہے، ساری رات عبادت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا وقت آپ عبادت کے لیے طے کریں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ تلاوت کر لیجیے، کچھ تسبیحات کر لیجیے، کچھ اذکار کو پڑھا، اور ایک حصہ نوافل کا۔ 3 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، جتنی دیر آپ عبادت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 3 چیزوں میں استعمال ہے، تو تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور تسبیحات بھی درستات بھی رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ سب جو عبادت کرنی ہے یہ انفرادی عبادت، اجتماعی نہیں۔ اپنے اپنے طور پر کیجیے، اپنے گھروں میں کرو، کسی کو دکھانا تھوڑی نہیں ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عبادت کرنا، تو اس میں یہ اجتماعات کو نہیں، انفرادی عبادت۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم سنتے ہیں، ایک دن یہ کہ سب مل کر آؤ ان کے پاس، جیسے فرض نماز ہے، سنت معطلہ ہے، شرعی ہے، ہدایت کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، اس میں سب مل کر اجتماعی عبادت۔ تو یہ اس دربار خاص ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم سلام۔ روح الامین فرشتے جا رہے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم جو ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات تھوڑی سی غور کیجیے، فرشتے کیوں آتے ہیں اسلام میں؟ اس رات میں کیوں فرشتے آ رہے ہیں؟ میں نے حضرت ابراہیم کا نہیں کہا، حضرت ابراہیم کو کسی رات میں آ سکتے ہیں، تو جو وقت آئے گا وہ ضرور آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں جو یہ فرمایا تنزل الملائکہ، فرشتے آئیں گے اس رات میں، اور حضرت ابراہیم تشریف آئے گے اس رات۔ اس رات میں